اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا ہم کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم تیسرا پارہ شروع کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تیسرا پارہ شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتی ہوں، غور سے سنیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، جس شخص کو قرآن کے مطالعہ نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روکا، اس کو وہ افضل ترین چیز دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اور اللہ کے کلام کی فضیلت باقی کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کو مخلوق پر۔ اب دیکھیں، ماہ رمضان آنے والا ہے، 2 دن رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کی جو ٹف روٹین ہوگی، سحری میں بھی اٹھنا ہے اور پھر سارا دن بھوک پیاس کی مشقت بھی برداشت کرنی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے زیادہ عبادتیں کرنی ہیں، زیادہ تسبیحات کرنی ہیں، زیادہ ذکر الہی کرنا ہے، زیادہ ناظرہ پڑھنا ہے، بہت سی دعائیں ہیں مختلف اوقات کی جو ہم اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ رمضان میں تو میں نے لازم ان سب کو کرنا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ہمیں کیا سکھا رہی ہے؟ پھر ہم کہیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا کہ میں دورہ قرآن کسی کے جا کے سن سکوں یا میں کوئی آن لائن سن سکوں، میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوگا، تو میں نہیں سنوں گی، میں جو ہے یہ والے کام کروں گی، میں ذکر اذکار کروں گی، میں دعائیں کروں گی، میں تسبیحات کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے، دیکھیں یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیسی ہوتی ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ اب یہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو قرآن کے مطالعے نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعا مانگنے سے روکے رکھا، اسے ٹائم ہی نہ ملا کہ وہ لمبی لمبی تسبیحات کرتا بیٹھ کے، وہ بہت ڈھیروں دعائیں مانگتا بیٹھ کے، اس کو ٹائم ہی نہ ملا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو وہ افضل ترین چیز دوں گا جو دعا مانگنے والوں کو دیتا ہوں، اس سے بھی افضل ترین چیز دوں گا۔ تو دیکھیں، اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ اللہ کے قرآن کو، ان احکامات کو، ان ہدایات کو غور و فکر کیا جائے، ان کے اوپر ان کو سمجھا جائے، اور اکٹھے بیٹھ کے سیکھنا سمجھنا، اس سے بہت اچھی رائے نکلتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا ہم کروڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں قرآن سننے، سنانے اور سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اب ہم تیسرا پارہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ رسول جو ہماری طرف سے، تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے، یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے۔ اب یہ پیچھے جو ہم رسولوں کا سورہ بقرہ میں کئی رسولوں کا تذکرہ پڑھ کے آئے ہیں، کچھ رسولوں کے کچھ واقعات بھی تفصیل سے پڑھ کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ رسول
جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت پر معمور ہوئے، ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے. کسی کو اپنے دور کے حساب سے کیسا مرتبہ ملا، کسی کو بہت بڑی سلطنت دی، اس کا وہ مرتبہ ہو گیا، وہ درجہ ہو گیا. یعنی کہ یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر یہ کہ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے خدا خود ہم کلام ہوا، یہ درجہ دیا گیا. اور فوراً سے نام کس کا آتا ہے ذہن میں؟ موسیٰ علیہ السلام کا. یہ موسیٰ علیہ السلام کو درجہ دیا گیا. اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے اس کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اللہ کی مشیت یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے. اس وجہ سے انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں اللہ چاہتا تو ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یعنی کہ اس چیز کو بھی آزمائش بنا دیا کہ کسی نبی کو کوئی درجہ اور کسی نبی کو کوئی درجہ. اس میں بھی وہ لڑائیوں میں پڑ گئے کہ میرے نبی کو یہ اور میرے نبی کو یہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو. پیچھے ہم کیا پڑھ کے آئے تھے کہ جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے، یہ بتایا گیا تھا نا کہ اس کو خرچ کرو. اب اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے کہ جو کچھ مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی. اور ظالم اصل میں وہی ہیں جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں. خطاب کس سے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنوا، یعنی کہ مجھ سے اور آپ سے. الرٹ ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، الرٹ ہو کے سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، کیونکہ ہم سب کا دعویٰ ہے نا کہ ہم ایمان والے ہیں. ایسے ہی ہے، ہم سب دعوے دار ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، تو الرٹ ہو کے حکم بھی تو سنیں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے جو کچھ بھی مال متا ہم نے تم کو بخشا ہے، مال میں دولت، روپیہ، پیسہ اور اس کے علاوہ ساری نعمتیں آتی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت، نہ دوستی، نہ سفارش چلے گی. یعنی کہ دنیا کی آسائشیں روپے پیسے سے خریدی جا سکتی ہیں. دنیا کے کام جو ہیں وہ دوستوں کی سفارشوں سے کروائے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن یہ ساری چیزیں کام نہ آئیں گی. قیامت کے دن جب اللہ بندے سے ملاقات کرے گا تو درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. حدیث سنا رہی ہوں آپ کو، مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ بندے سے ملاقات کرے گا، درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا. اللہ اس سے پوچھے گا کیا میں نے تجھے مال نہیں دیا تھا اور کیا اس کے ذریعے سے تجھے فضیلت نہیں دی تھی؟ تو عرض کرے گا کہ ہاں تو نے دیا تھا. اور وہ اپنے دائیں بھی دیکھے گا، اپنے بائیں بھی دیکھے گا، اپنے ارد گرد دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جہنم سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے ہی، یعنی کہ صدقہ کر کے. اور اگر کسی کو کھجور کی گٹھلی بھی میسر نہ آ سکے تو کسی سے بھلی بات ہی کہہ دے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی راستے میں اپنا مال خرچ کرنے کی. اگر ہمیں آج پتہ چل جائے نا، جب گورنمنٹ جو ہے ہمارے کوئی کرنسی نوٹوں میں کوئی تبدیلی کرتی ہے، 100 کا نوٹ 10 کا نوٹ بند ہو جائے گا یا 20 کا نوٹ بند ہو جائے گا، یا جو ہے اب 5000 کے نوٹ بند ہو رہے ہیں، تو ہماری سب کی دوڑیں لگتی ہیں کہ میرے پاس اگر یہ اس طرح کے نوٹ ہیں تو میں جلدی جلدی ان کو چینج کروا لوں، بینک میں دے دوں جلدی لے جا کے نا، اور میرے پاس چینج ہو جائے، کہیں یہ پڑے نہ رہ جائیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی کرتے ہیں. اور آج کا نوٹ کل بدلنے والا ہے. آج کی کرنسی کیا ہے؟ دنیا کی کرنسی یہ مال دولت، یہ روپیہ پیسہ. اور قیامت کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی خرید و فروخت، نہ دوستی، نہ سفارش.
کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کام کیا آئیں گی؟ نیکیاں. اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 1000 کا نوٹ جو ہے وہ اتنی تاریخ تک بدل جائے گا تو ہماری دوڑیں لگ جائیں گی، اور یہ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کا نوٹ کب بدلنے والا ہے. اس کے لیے دوڑیں نہیں لگ رہی. ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ دوڑو، کوشش کرو، جلدی جلدی نیکیاں حاصل کر لو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہے ہیں اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. سورت آیت الکرسی، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا ذاتی تعارف سورہ اخلاص میں، اور اللہ تعالیٰ کا اختیاری تعارف ہم آیت الکرسی میں پڑھیں گے. بڑی ہی پاورفل آیت ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اس اللہ کا تعارف جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا رب ہے، اس کا ہم تعارف سننے کے لیے جا رہے ہیں. بڑا شوق ہوتا ہے نا، ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے حالات پوچھیں، ایک دوسرے کا تعارف جو ہے وہ کریں، ہوتا ہے نا. اللہ کا تعارف محبت کے ساتھ، وہ اللہ جو ہمارے اوپر ہزاروں کروڑوں لاکھوں مہربانیاں کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے. تو اس اللہ کا تعارف محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. نسائی کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے اور وہ سیدہ آیت قرآنی کہلاتی ہے، اور وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے. اور ابو ہریرہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال پر نگران مقرر کیا. میں نگرانی کر رہا ہوں، رات کا وقت ہے، تو پہلے دن جب رات کا وقت آیا تو چور جو ہے وہ ایک شخص آیا اور آ کے اس مال میں سے کچھ اٹھانے لگا، یعنی چوری کرنے لگا. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ گڑانے لگ گیا، معافی مانگنے لگ گیا کہ مجھے چھوڑ دے، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا. دوسرے دن آیا، دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، دوسرے دن بھی اس کو چھوڑ دیا. تیسرے دن کہتے ہیں کہ وہ آیا تو میں نے کہا کہ آج تو نہیں، میں تمہیں چھوڑوں گا. کہتا ہے کہ کیا میں گڑ گڑانے لگا، معافی مانگنے لگا، نہیں مانے تو کہتا ہے کہ کیا میں تمہیں ایک قرآن کی ایک ایسی آیت نہ بتا دوں جو تجھے فائدہ پہنچائے اور تجھے شیطان سے محفوظ رکھے کہ جب بستر پر لیٹو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جو کہ تیرے پاس 3 دن سے آ رہا تھا، وہ انتہائی جھوٹا ہے لیکن وہ تجھے حق بات بتا گیا، یعنی کہ خود ہی بتا گیا کہ مجھ سے محفوظ رہنا ہے تو اس کو پڑھ لیا کرو. اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں. لا الہ الا اللہ الحی القیوم، لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے. اور وہ کون ہے؟ زندہ ہے اور قائم ہے. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، کہ اے زندہ اور اے قائم رہنے والے میری مدد فرما. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ لگتی ہے. اب اللہ تعالیٰ وہ ذات ہر وقت زندہ ہے، ہر وقت قائم ہے. ساتھ ایک اور صفت بتا دی گئی کہ نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. ایک جہاز کی مثال لے لیں، گاڑی کی مثال لے لیں. پائلٹ، جہاز کا پائلٹ اگر سو جائے گا، اس سے اونگ آ جائے گی تو اس کا جہاز تو ٹکرا کے پاش پاش ہو جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا. تو اسی طرح دیکھیں اتنی بڑی کائنات، اتنی اس کے اسرار و رموز انسان وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکا. اللہ سو جائے تو کائنات کیسے چلے گی؟ آپ اب اپنی فضیلت دیکھیں، اس میں میری فضیلت کہ اللہ کس کے لیے نہیں سوتا؟ میرے لیے نہیں سوتا.
کہ کب میری بندی میری طرف پلٹ آئے, کب میری بندی جو ہے وہ اس کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے. ضرورتیں پوری کر رہا ہے نا, میرے لیے جاگ رہا ہے اللہ تعالیٰ, اپنی حیثیت کو سمجھے. اور بندی جو ہے میں اپنا جائزہ لوں, میں اطمینان سے سو جاتی ہوں اور میرا رب میرے لیے جاگ رہا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. یعنی جس کی چیز ہے اسی کا کنٹرول ہے. تو میں کس کی ہوں؟ اللہ کی. میرا سارا کچھ اللہ کا, تو میرے اوپر کنٹرول بھی اللہ کا. میں اپنی مرضی نہیں استعمال کر سکتی نا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے گا. یہ سارے دلائل دے کے اللہ تعالیٰ کرے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت سے سفارش کر سکے گا, اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے گا. کون ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے جو ہماری سفارش کر سکیں گے, یا ہمارے کوئی بزرگ جو ہیں وہ اٹھ کے, یا میرے والدین جو ہیں وہ اٹھ کے آئیں اور کہیں کہ میں سفارش کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حق دیا جائے گا, احادیث سے ثابت ہے. اور پھر احادیث ہمیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ جو حافظ ہوں گے, جو شہداء ہوں گے, وہ بھی اپنے جو ہے والدین کو کی سفارش کر سکیں گے, ان کو بخشوا سکیں گے. لیکن اصل چیز جو ہے ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے کہ کس بنیاد پہ سفارش کر سکے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. مشرکین جو ہے ان کا خیال کیا تھا کہ جو بزرگ انسانوں یا فرشتوں یا دوسری ہستیوں کے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ان کا بڑا زور چلتا ہے, جس پر وہ اڑ بیٹھتے ہیں وہ اس کو منوا کر چھوڑتے ہیں اور جو کام چاہیں اللہ سے لے سکتے ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ زور چلانا تو درکنار, کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر, کوئی مقرب ترین فرشتہ اس بادشاہ ارض و سما کے دربار میں بلا اجازت زبان تک کھولنے کی جرت نہیں کر سکتا. وجہ کیا ہے؟ وہ نظام غیب, وہ علم غیب, وہ دلوں کا حال جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ. یہ بنیاد جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اللہ جانتا ہے کس نیت سے کون سی نیکی اور کون سی برائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں, کون سی چیزیں اس کو مجبور کر رہی ہیں یہ سارا کچھ کرنے. یہ اللہ جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے, اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اس لیے سفارش اللہ کی اذن کے بغیر کوئی نہیں کر سکے گا, اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز اس کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہیے. یعنی کہ سفارش صرف اس کے لیے ہوگی جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہوگا, اور سچے دل سے کلمہ پڑھ لینا صرف کافی نہیں ہے. سچے دل سے کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ساری زندگی اس کے اوپر عمل پیرا بھی رہا ہو, اور اسی کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے, اور ان کی نگہبانی اس کے لیے کوئی تھکا دینے والا کام نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. اتنی بڑی کائنات, وسع کرسیہ السماوات والارض, اسی کا اقتدار, اسی کا اختیار, اسی کا کنٹرول جو ہے وہ چل رہا ہے ساری وسیع کائنات پہ. اور وہ تھکتا نہیں ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور نہیں تھکاتی اس کو ان دونوں کی حفاظت. میں اپنا صبح سے شام تک گھر کے کام کر کے میں اپنا ہم جائزہ لیں, تھوڑا گھر کا کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں, چھوٹا سا گھر ہے اور اس کو صاف صفائی ستھرائی کی ہم تھک گئے. اللہ وہ ذات ہے جو اتنی وسیع و عریض کائنات جس کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے, وہ سب کی حفاظت کرنے والا ہے, اس کی نگہبانی کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, اور وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے لا اکراہ فی الدین,
دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، یعنی کہ سختی سے یا ڈنڈے کے زور پہ اطاعت نہیں، بلکہ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کر کے اور بندے کے اوپر چھوڑ دیا کہ اب اس کو قبول کرے، اس کے راستے پہ چلے یا اس راستے کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح بات غلط خیالات سے اور الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب یہاں پہ لا اکراہ فی الدین، دین کیا ہے؟ دین وہ اللہ کے متعلق وہ عقیدہ جو یہ آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے۔ یہ اس آیت کا آیت الکرسی کے ساتھ اس طرح ربط ہے، اور وہ پورا نظام زندگی جو اس عقیدے پر بنتا ہے جو کہ آیت الکرسی میں بیان ہوا ہے۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کا یہ اعتقادی اور اخلاقی اور عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام کا اعتقادی، کہ اس کا اعتقاد کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اور اخلاقی اور عملی نظام کسی پر زبردستی نہیں ٹھونسا جا سکتا۔ یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے جو کسی کے سر پر جبرن منڈ دی جائے، اپنی مرضی سے وہ اس کو قبول کرے اور اس کو اختیار کرے، یہ اس کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا۔ پڑھاتی ہوں، اب ادھر نہ دیکھتے رہیں چھپکلی کی طرف، توجہ ادھر ہی رکھیں۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کیا اختیارات بتائے گئے، وہ عقیدہ سمجھایا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زور زبردستی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اس کو ٹھونسا جائے۔ یہ اس اخت کے اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، طاغوت کیا ہے؟ حد، طغیان سے نکلا ہے نا، طغیان، سرکش، طغیانی۔ جب دریا میں سمندر میں طغیانی آتی ہے تو وہ اپنی حدیں توڑ کے باہر نکل آتا ہے نا، پانی ایسے ہی ہوتا ہے نا، پانی باہر نکل آتا ہے، طغیانی آ جاتی ہے۔ ایسے ایک انسان بھی سرکشی میں اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ حدیں توڑ کے باہر نکل آئے تو وہ شیطان بن جاتا ہے نا، طاغوت بن جاتا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کر گیا ہو۔ قرآن کی اصطلاح میں طاغوت سے مراد وہ بندہ ہے جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود آقائی اور خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کروائے۔ دھیان ادھر ہی رکھیں۔ اور خدا کے مقابلے میں بندے کی سرکشی کے 3 مرتبے ہیں۔ بندہ سرکش ہو کے کہاں چلا جاتا ہے، کس درجے پہ چلا جاتا ہے؟ پہلا مرتبہ یہ ہے کہ بندہ اصولاً اس کی فرما برداری ہی کو حق مانے مگر عملاً اس کے احکام کے خلاف ورزی کرے۔ زبان سے تو اقرار کرتا ہو، اب سارے ادھر دیکھ رہے ہیں تو میرا خیال ہے خاموش ہی ہو جاؤں، فیصلہ کر لیں کہ ادھر دیکھنا ہے یہ پڑھنا ہے، تو پھر ادھر نہیں دیکھے گا کوئی۔ یعنی کہ زبان سے تو اقرار کرے اور عمل سے انکار کرے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، ہم یہ اس والی کیٹیگری میں بہت سارے لوگ ہیں۔ زبان سے ہمیں بڑا برا لگتا ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، ہم اس سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن عمل ہمارے ایمان والے نہیں ہیں۔ اور اس کا نام فسق ہے۔ دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ اس کی فرما برداری سے اصولاً منحرف ہو کر یا تو خود مختار بن جائے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگ جائے، یہ کفر ہے۔ اور تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ وہ مالک سے باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگ جائے۔ اس آخری مرتبے پر جو بندہ پہنچ جائے گا اس کا نام ہوگا طاغوت۔
اور کوئی شخص صحیح معنوں میں اللہ کا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو۔ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے احکامات کو اوپر کر لے، وہ طاغوت ہے۔ اور جس نے جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہ تھا۔ اچھا، یہ جو ہمارے چاروں طرف جو نظام بنا ہے، یہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ ہم نے اپنے نفس کو بھی طاغوت بنایا ہوتا ہے، ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول کو طاغوت بنایا ہوتا ہے، ہمارے ارد گرد جو نظام چل رہا ہوتا ہے، جو ہمارا حکومتی نظام کہہ لیں، وہ بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ تو جو اس کا انکار کرے، جو اس میں قوانین جو ہیں وہ طاغوت والے بنائے جا رہے ہوں، سرکشی والے بنائے جا رہے ہوں، تو حق کیا بنتا ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ان کو روکنے کی کوشش کریں گے، حد المقدور جتنا ہم کر سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ سہارا رسی، اور رسی بھی ایسی جو ٹوٹے گی نہیں۔ وہ رسی کون سی ہے؟ قرآن۔ اللہ ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ جو طاغوت کو چھوڑ کے میرا سہارا تھام لے گا، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اللہ تو ساتھ نہیں چھوڑتا، ہم انسان ہی بار بار اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پکڑ لیتے ہیں، کبھی چھوڑ دیتے ہیں، کبھی پکڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ سارے دنیاوی سہاروں کی یہاں پہ جڑ کٹ گئی، کیونکہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سننے اور جاننے والی ہے۔ جو دنیاوی سہارے بنائے ہیں، جو دنیاوی نظاموں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، طاغوتی نظاموں کے پیچھے، ان ساروں کی جڑ کٹ گئی یہاں۔ گھس جانے دی، نکل جائے گی، نکل جائے گی خود ہی، چھوڑے۔ ہاں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ تاریکیوں سے مراد کیا ہے؟ جہالت کی تاریکیاں، گمراہی کی تاریکیاں، اور جس میں بھٹک کر انسان اپنی کامیابی کے راستے چھوڑ دیتا ہے، کامیابی کے راستے سے دور نکل آتا ہے۔ کامیابی کا راستہ تو جنت کا راستہ تھا، اس کو اور حقیقت کے خلاف چل کر اپنی تمام قوتوں اور کوششوں کو غلط راستوں میں صرف کرنے لگ جاتا ہے۔ اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی صلاحیت دی، بولنے کی، چلنے کی، اور لکھنے کی، سوچنے سمجھنے کی، جسمانی طاقت کی۔ کیا میں وہ ساری اللہ کے راہ میں لگا رہی ہوں یا اللہ کے خلاف کسی غلط راستے میں لگا رہی ہوں؟ اور نور سے مراد علم حق ہے، جس کی روشنی میں انسان اپنی اور کائنات کی حقیقت اور اپنی زندگی کے مقصد کو صاف صاف دیکھ کر اعلیٰ وجہ البصیرت اور ایک صحیح راہ عمل پر گامزن ہو جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا حامی و مددگار اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے۔ اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتے ہیں۔ یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب طاغوت جو ہے نا، انسان بہت سے طواغیت میں پھنسا ہوا ہے ہر وقت۔ ایک طاغوت سب سے بڑا شیطان، جب انسان بنا ساتھ ہی شیطان، سب سے بڑا طاغوت جو ہے وہ شیطان ہے، جو اس کے سامنے نت نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار سبز باغ پیش کرتا رہتا۔ آج تو یہ فیشن آ گیا، اب کل جو ہے وہ دوسرا آ گیا۔ شیطان نے اس سے بڑھ کے نکال دیا، اس سے بڑھ کے ان شیطانی ذہنوں نے اس سے بڑھ کے زیادہ خراب والا فیشن نکال دیا۔ تو میرا دل چاہے کہ آج میں اس کو چھوڑ کے میں یہ کرنے لگ جاؤں۔ میری بنیاد تو ہے اللہ کے احکامات، اور میں نے اس کو چھوڑ کے اس شیطان کے پیچھے لگ گئی اور میں نے اس کو اپنانا شروع کر دیا۔ تو شیطان تو وہ ہے، طاغوت تو وہ ہے جو مجھے نئی نئی جھوٹی ترغیبات کا سدا بہار باغ دکھاتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا طاغوت آدمی کا اپنا نفس ہے، جو اسے جذبات و خواہشات کا غلام بنا کر زندگی کے ٹیڑھے سیدھے راستوں پر کھینچے لیے پھرتا ہے۔
شک و تردد میں مبتلا ہے، صحیح سمجھ ہی نہیں آ رہی حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اور بے شمار طاغوت باہر کی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جیسے کہ بیوی، بچے، شوہر طاغوت کب بن جاتے ہیں؟ جب اللہ کے احکامات سے دور لے جاتے ہیں۔ اقربا، برادری، خاندان اور دوست آشنا اور پیشوا اور رہنما اور حکومت اور حکام، یہ سب اس کے لیے طاغوت ہی طاغوت ہوتے ہیں، جن میں سے ہر ایک اس سے اپنی اغراض کی بندگی کرواتا ہے۔ سسٹم کیا چل رہا ہوتا ہے کہ پارٹیوں میں کیا سسٹم چل رہا ہے کہ 5 سال اس ایک پارٹی نے حکومت کی، اگلے 5 سال دوسری پارٹی نے حکومت کی، اس نے اس کے رازوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اس نے اس کے رازوں پہ پردہ ڈالے رکھا، اور بظاہر جو ہے وہ بڑا ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر اگلی باری اب اس کی آ گئی، اور اسی طرح یہ چلتا چلا آ رہا ہے۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں اپنے ملک میں، ایک دوسرے کی غلط کاموں پہ پردہ ڈالتے رہنا اور اس کے لیے راستہ ہموار کرتے رہنا اور اپنے پیٹ بھرتے رہنا، اپنے اغراض کی بندگی، اور بے شمار آقاؤں کا یہ غلام ساری عمر اسی چکر میں پھنسا رہتا ہے، کس آقا کو خوش کرے اور کس کی ناراضگی سے بچے۔ جس نے اپنا سمجھ لیا کہ میرا آقا صرف اللہ ہے، صرف اسی کو راضی کرنا ہے، ان طاغوتوں کو راضی نہیں کرنا، کامیاب تو وہی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان، پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا کہ جس نے جو اللہ پر ایمان لے آیا اور طاغوت کا انکار کر دیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کے راستے سے ٹیڑھے راستے کی طرف چل پڑتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت سے طواغیت کو مسلط کر دیتا ہے۔ آج ہمارے اوپر بہت سے طواغیت مسلط ہے۔ جب انسان اصل میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا عقیدہ توحید کمزور پڑ جاتا ہے، تو اس پر شرک کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ سارے طواغیت اس کو جو ہے وہ جو بڑا اس تمام مشرکین کا جو گڑھا ہے جس میں کہ سب کو ڈالا جائے گا، تو یہ طواغیت سارے کوشش کرتے ہیں، دھکیلتے ہیں اس کو اس جہنم کی گڑھے کی طرف لے جانے کے لیے۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی ہے۔ نمرود، ایک شخص جس کا نام نمرود، جو ابراہیم کے وطن عراق کا بادشاہ تھا، جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بنا پر اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ جھگڑا کس سے ہو رہا ہے؟ ابراہیم کا بادشاہ سے، ہے نا؟ اب دیکھیں کیا جھگڑا ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اصل میں کر کیا رہے ہیں؟ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، توحید آگے پھیلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، میں جس کو چاہے موت کی سزا دوں، میں جس کو چاہے موت کی سزا نہ دوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال۔ کتنا پیارا حکمت بھرا طریقہ، دلائل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، جھگڑا اور بحث نہیں کی جا رہی، دلائل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے۔ داعی دین کے لیے بہترین اصول ہے اس میں کہ اگر کوئی مان نہیں رہا، اس کو جو ہے وہ توحید کی طرف لا رہے ہیں اور وہ مان نہیں رہا، تو بحث نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی دلیل دے کے بات کرنی۔ اب ایک دلیل کے بعد دوسری دلیل لے آئے ہیں کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکالنا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا، پریشان ہو گیا۔ پہلی بات کا تو جواب اس نے جلدی سے دے دیا تھا، لیکن یہاں پہ وہ حیران رہ گیا، ششدر رہ گیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا، سیدھے راستے پہ بھی نہ آیا۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ یہاں قصہ بیان کر رہے ہیں
یا پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اب یہاں پہ ہم نے اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ وہ بستی کون سی تھی اور وہ شخص کون سا تھا. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے, اب اس کا گزر ہو رہا ہے, ایک بستی ہے, ایک علاقہ کہہ لیں, وہ پورا جو ہے نا وہ سارا تباہ و برباد ہوا پڑا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت پڑے رہے ہو. اس نے کہا کہ 1 دن یا چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو کہ اس میں ذرا تغیر نہیں آیا ہے. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو کہ اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دینا چاہتے ہیں. پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اس نے سوال جو ہے وہ اپنے اطمینان قلب کے لیے کیا تھا. اس کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا, لیکن اس نے اطمینان قلب کے لیے کہ اتنی بڑی بستی جو ہے وہ ساری تباہ و برباد ہو چکی ہے تو مجھے یہ سمجھائے کہ یہ کیسے اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. تو دیکھیں اس نے جس نیت سے سوال کیا تھا نا, جو وہ چاہ رہا تھا کہ مجھے یہ ہدایت مل جائے, تو اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ اس کے سامنے پورا کر کے دکھا دیا کہ دیکھو اس طرح. تو جس نیت سے ہم سوال کر رہے ہیں, جس نیت سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دے دے گا. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر رہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ اس نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. اب ابراہیم علیہ السلام بھی کس لیے کر رہے ہیں سوال؟ دل کا اطمینان چاہیے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے, پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے, پھر ان کو پکار, وہ تو تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. کتنا پیارا حکمت سے بھرا ہوا یہ واقعہ جو ہے وہ کر کے دکھایا گیا. اور دیکھیں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تیرے پاس اڑے چلے آئیں گے. پرندے تو اڑ کے آتے ہیں, چل کے نہیں آتے, ہے نا. کہا وہ دوڑے چلے آئیں گے کہ اڑ کے تو کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں درخت کے پیچھے سے آ گئے ہیں, فلاں پہاڑ کے پیچھے سے آ گئے ہیں. دوڑے چلے آئیں گا کا لفظ ہے کہ سامنے تیرے جو ہے وہ بالکل پہاڑ کے سامنے رکھ, وہاں سے وہ تیرے سامنے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. پہاڑ ٹکڑے کر کے پہاڑوں پہ رکھ دیے ایک جاندار چیز کے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جمع کیا اور اس کو دوبارہ زندہ کر دیا. تو اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. اتنے مافوق الفطرت واقعات ہم جو ہے وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام آگ میں زندہ ہیں, آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو گئی ہے. موسیٰ جو ہے وہ سمندر میں ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے اور وہ ان کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو ہے وہ نظارے ہمیں کرائے جا رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے, وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. یہاں پہ خرچ کی فضیلت, اللہ کی راہ میں خرچ کی فضیلت بتائی جا رہی ہے. اور ایک چیز یہ کہ دانے کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دانا جب تک زمین میں نہ جائے پھل نہیں لاتا. ایسے ہی ہے نا, دانا بویا جائے اور وہ زمین کے اندر وہ اپنی ساری وہ مدت پوری کرے, وہ سارے پروسیس سے گزرے تو پھر پھل لاتا ہے. تو اسی طرح اللہ کی محبت جب دل میں نہ ہو تو خرچ کرنے کو کوئی دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تو اللہ کی محبت جب دل میں نہیں ہوگی
تو دل کے اندر نہیں ہوگی تو وہ پھل کوئی نہیں لائے گی، وہ خرچ کرنے کو دل کوئی نہیں چاہ رہا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے فضیلت ہمیں وہ کیسے سمجھا رہے ہیں کہ 1 سے 700 کی ریشو بتا رہے ہیں۔ 100 کے 70,000 دوں گا، 1 اونٹنی میرے راہ میں دو گے تو 700 اونٹنیاں دوں گا، 1 روپیہ میرے راہ میں دو گے تو 700 روپے لوٹاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، اب یہ طریقہ بھی سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں۔ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو چیز آ رہی ہے کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کر کے احسان نہیں جتاتے۔ ایک محاورہ سنا ہوگا، نیکی کر دریا میں ڈال، فٹ آ رہا ہے نا یہاں پہ، بھول جاؤ نیکی کی، اس کے بعد بھول جاؤ، کبھی ذہن میں بھی نہ آئے، کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے تو یہ یاد نہ آئے کہ فلاں موقع پہ میں نے اس کے ساتھ یہ احسان اور یہ والا کام کیا تھا، ایسا بھول جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جو یہ جو اگلی بات فرما رہے ہیں کہ نہ دکھ دیتے ہیں نہ احسان جتاتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ جب کبھی زندگی میں نیکی کی دریا میں ڈال دی اور جب کبھی زندگی میں کوئی طوفان آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آزمائش آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو یہی نیکیاں کشتیاں بن بن کر آئیں گی اور اس طوفان سے نکال کے لے جائیں گی۔ اور پھر یہ بھی سوچیں کہ احسان نہیں جتانا، انسان کبھی ایک جیسے حالات میں نہیں رہتا، دینے والے ہاتھ کو کبھی لینا بھی پڑ سکتا ہے۔ تو سوچیں کہ اگر مجھے لینا پڑ جائے اور کوئی میرے اوپر احسان جتائے کہ میں نے دیا تھا، تو اس لیے یہ سوچیں کہ وہ کتنی شرمندگی اور کتنا میرا کیا حال ہوگا اگر وہ اس طرح کرے گا۔ تو یہ سوچتے ہوئے بالکل بھول جائیں نیکی کر کے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو۔ اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے۔ اے ایمان لانے والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر، اے ایمان لانے والو، ہم سب سے پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمارے نام لے لے کے خطاب کر رہا ہے، ہم سب سے خطاب ہے، نام لیا جا رہا ہے، امرت، آمنہ، ہے نا، صبا، آسما، ہم سب کو کہا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اللہ کی خاطر مال خرچ کرنا ہے، ریاکاری کے لیے مال خرچ نہیں کرنا، ورنہ کیا ہوگا؟ سب کیا کرایا ضائع ہو جائے گا۔ کوئی نیکی کر رہے ہیں، 3 گھنٹے 4 گھنٹے 2 گھنٹے یہاں بیٹھے ہیں، کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ ریاکاری ذرا سے بھی نہ آئے، ورنہ یہ سارا بیٹھنا، ساری محنتیں کرنی سب ضائع ہو جائیں گی۔ ابھی اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو ریا سے پاک کر دے، میرے احساسات کو ریا سے پاک کر دے۔ آ جاتی ہے ریا انسان کے اندر، تو اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ریا کا شائبہ بھی نہ آئے، ورنہ یہ ساری محنتیں ضائع ہو جائیں گی۔ جو لوگ اپنا اے ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میਂہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ پانی بہا کے لے گیا، بس ختم ہو گیا۔
کوئی اجر نہیں، کچھ نہیں اس کے لیے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی اور احسان جتلا دیا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ ایسے انکار کرنے والوں کو سیدھی راہ نہیں دکھائی جاتی، بخلاف اس کے جو لوگ اپنے مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دل کا پورا ثبات و قرار، پورے اطمینان کے ساتھ بھول جاتے ہیں۔ جو ثبات و قرار کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ اس نیکی کو کر کے بھول جاتے ہیں، اللہ بھلا دیتا ہے۔ ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ایک ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ اخلاص کے ساتھ کیا گیا تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، پھل بہت زیادہ ملے گا اس کا، اور ہلکی پھوار جو ہے وہ کیا ہے، تھوڑا ہے مال لیکن نیت بالکل خالص ہے، اجر ملے گا، اجر بہت بڑا ملے گا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو؟ سب پسند کرتے ہیں، دل چاہتا ہے نا، دل چاہتا ہے میرا گھر کا صحن اتنا بڑا ہو، وہاں پہ سبزہ ہو، ہریالی ہو، وہاں پہ پودے اور پھول اور سبزیاں اور پھل لگے ہوں، کتنا مزہ آئے، کتنا اچھا لگے۔ دل چاہتا ہے نا سب کا، ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، اور وہ عین اس وقت ایک تیز بگوڑے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے کمسن بچے ابھی کسی لائق نہ ہوں۔ اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو۔ باغ، یہاں مثال میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ باغ یا وہ فیکٹری یا وہ کاروبار آپ کہہ لیں، اس کی تیاری میں مال لگایا، وقت لگایا، ڈھیروں اسی کے لیے لگا ہوا ہے، کوششیں کیے جا رہا ہے، اور پھر اب بوڑھا ہو گیا اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، اور ریاکاری اور احسان نے اس کی وہ ساری نیکیاں جلا کر رکھ دی۔ اور بخاری جو ہیں، امام بخاری اس کی تفسیر میں جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ اس کی مثال اس شخص کی ہے جو عمر بھر نیکیاں کرتا رہا لیکن آخر عمر میں اس کی سیرت بدل گئی اور نیک عمل کی بجائے وہ برے عمل کرنے لگ گیا، یعنی کہ اس کی پہلی نیکیاں بھی ساری برباد ہو۔ اللہ سے کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اعمال صالحہ کے ساتھ ہی جوڑے رکھنا، مرتے دم تک ایسا نہ ہو کہ کہیں زندگی کے اس حصے میں جا کے ہم شیطان کے پیچھے لگ جائیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چانٹنے کی کوشش کرنے لگ جاؤ، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم اس سے ہرگز لینا گوارا نہ کرو گے، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم اغماض برت جاؤ۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور بہترین صفات سے متصف۔ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دلاتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے۔ اللہ بڑا ہی فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بڑی دولت مل گئی۔ حکمت کون سی؟ کہ وہ خرچ کہاں کرنا ہے، کون سے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ ایک جو بہترین کاروباری ہوتا ہے نا، وہ اپنے سرمایے کے لیے بڑی سرچ کرتا ہے، بڑا سوچتا ہے، بڑا سمجھتا ہے کہ کون سا میں کاروبار کروں، کس کاروبار میں اس کو لگاؤں جس سے کہ مجھے نفع زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پہ؟ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت مل گئی اپنی صلاحیتیں کہاں لگانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ڈھیروں نعمتیں دی ہیں انہیں کہاں استعمال کرنا ہے، جو مال دیا ہے اس کو کہاں لگانا ہے۔ جائزہ لیں ہم اپنا کہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے ہم اس کو کہاں کہاں گزار رہے ہیں، ضائع تو نہیں کر رہے۔
یہ حکمت ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی کہ اس وقت کو ہم نے کہاں لگانا ہے، کتنا وقت کس کام کے لیے اور کتنا وقت کس کام کے لیے ترجیح دیتے ہیں ہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو کہ دانش مند ہیں۔ تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو اور جو بھی نظر مانی ہو، اس کو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہاری حق میں زیادہ بہتر ہے۔ تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے۔ اب جو صدقہ فرض ہے، جیسے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب حیثیت پر، اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے۔ ہاں کہیں کسی حکمت کی وجہ سے کسی کا عزت نفس رکھنے کی خاطر اس کو کسی اور طریقے سے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جو صدقہ فرض ہو اس کو اعلانیہ دینا افضل ہے، اور جو صدقہ فرض کے ماں سوا ہو اور کوئی صدقات خیرات جو بھی نفل کے زمرے میں آتے ہوں، ان کو چھپا کر دینا زیادہ بہتر ہے۔ اور یہی اصول تمام اعمال کے لیے ہے کہ فرائض کا اعلانیہ انجام دینا فضیلت رکھتا ہے، نوافل کو چھپا کر کرنا اولا ہے۔ جیسے کہ فرض نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا اولا ہے، اور نوافل جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، نوافل اور سنت اپنے گھر میں ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی آج ہم نے جو رواج بنایا کہ فرائض کی ادائیگی کے لیے تو ہم نکلتے نہیں ہیں، اور جب وہ کوئی رات جاگنے والی، کوئی نفل پڑھنے والے، کوئی خود سے جو ہم نے اپنے اوپر وہ کر لی ہیں، اس کے لیے ہماری ڈھیروں ڈھیروں محفلیں لگی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے بھلا ہے، آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو جو کچھ مال تم خیرات میں خرچ کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری حق تلفی ہرگز نہ ہوگی۔ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں۔ اب یہ بھی پہچاننا ہے، جاننا ہے کہ جو کون مدد کے مستحق ہے، جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ ہمیں طریقہ سکھا رہے ہیں، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ یہاں پہ ہم یہ دیکھتے چلیں کہ ہم جو پیچھے پڑھ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب پوچھا گیا کہ کیا کچھ خرچ کریں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب کیا دیا تھا جو تمہاری ضروریات سے بچ جائے۔ یہی پڑھا تھا، یعنی کہ جو بچت ہے اس کا اصل مصرف جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ محتاجوں کو دے دو یا اللہ کے دین کے لیے دے دو، اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور سود خواری جو ہے اس بچت پر بھی بچت حاصل کرنا ہے۔ سود خواری جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی ضد ہے۔ ربا کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں، اور اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں، یعنی کہ قرض دیا جائے اور قرض لینے کی ایک مدت، واپس دینے کی ایک مدت طے کی جائے، اور اس مدت کے ساتھ جو ہے وہ منافع بھی طے کیا جائے۔
تو یہ کیا ہوگا؟ سود ہوگا. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیات جو تھی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری دور ہے تب یہ سود کی آیات اتر رہی. تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو تھا وہ کیسے سودی نظام رائج تھا. اس وقت سودی نظام جو تھا نا ایک معروف نظام تھا اور بڑی اچھی طرح رائج تھا. اور جس سودی نظام کو ان آیات میں باطل قرار دیا گیا ہے، اس کی دو بڑی صورتیں اس وقت مروج تھی، وہاں پہ رائج تھی. ایک کا نام ہے ربائے میعاد اور دوسری کا نام ہے ربائے فاضلہ. ربائے میعاد کے بارے میں حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ یوں ہوتا کہ ایک شخص کسی پر کچھ فروخت کرتا اور ادائیگی قیمت کے لیے وقت مقرر ہو جاتا. جب وقت مقررہ آ پہنچتا تو ان کے دینے والوں کے پاس اس کی رقم نہ ہوتی تو قرض خواہ میعاد میں اضافہ کر دیتا، مدت بڑھا دیتا، لیکن قیمت میں بھی اضافہ کر دیتا. اور حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ جاہلیت میں ایسی صورتیں پیش آتی کہ ایک شخص کا دوسرے کے ذمے قرض ہوتا تو قرض دار قرض خواہ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا کہ آپ قرض میں تاخیر کر دیں اور اس کے عوض آپ کے لیے یہ رقم ہوگی، چنانچہ قرض خواہ مؤخر کر دیتا. تو یہی سود ہے. اور دوسری صورت جو تھی وہ تھی ربائے فاضلہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا سونے کے عوض، چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، اور جو جو کے بدلے، کھجور کھجوروں کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر برابر ہوں گے اور دستی ہوں گے. جس شخص نے اضافہ کیا یا اضافے کا مطالبہ کیا تو گویا اس نے سود کیا، اور سودی معاملات میں لینے والا اور دینے والا دونوں برابر. حضرت ابو سعید خدری سے ایک دوسری روایت میں مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس برنی کھجور لے کر آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کہاں سے لائے ہو؟ فرمایا کہ ہمارے پاس ردی قسم کی کھجوریں تھیں تو ہم نے انہیں ایک سا کے بدلے، اب آپ اس کو کلو کہہ لیں آج کے اس میں ہم پیمانے کے جو نام ہیں، 1 کلو کے بدلے 2 کلو کے ساتھ تبادلہ کر لیا. تو آپ نے فرمایا بہت افسوس، یہ تو عین ربا ہے، ایسا نہ کیا کرو. اگر کبھی تمہیں بدلے کی ضرورت پڑے تو ردی کھجوروں کو علیحدہ سودے میں فروخت کر دو اور پھر اس رقم کے بدلے اور کھجوریں خرید لو. اب یہاں سے کتنی یہ اس کو بھی ربا کہا گیا. ربائے میعاد تو واضح واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن ربائے فاضلہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ اس میں ہم جنس تبادلہ میں آنے والی اشیاء کی نوعیت اور قیمت میں بنیادی طور پر فرق ہوتا ہے. اب ظاہر ہے وہ جو 2 کلو ردی کھجوریں تھی، اگر وہ آپ کہہ لیں 200 کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو 1 کلو اچھی والی کھجور تھی وہ ظاہر ہے اس کی قیمت اس سے زیادہ ہوگی. تو اس کے بدلے میں جب دیا تو وہ جو تھوڑی سی قیمت وہ زیادہ تھی وہ کیا ہو گیا؟ وہ سود ہو گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا. انہوں نے 2 کلو ردی کھجوریں دی اور 1 کلو اعلیٰ قسم کی لے لی، لیکن دونوں قسم کی کھجوریں جو کہ ہم جنس ہیں اور دونوں پر کھجور کا اطلاق ہوتا ہے، اس لیے ان میں اضافہ سودی کاروبار کا شبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ کھجور کے بدلے کھجور ہی ہوا کرتی ہے. یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے. اور اس اضافے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دیا اور اس سے منع فرمایا کہ حکم دیا کہ پہلے ردی اور گھٹیا چیز کو فروخت کر کے نقد وصول کرو اور پھر نقد دے کر اچھی چیز لے لو، اس میں کمی بیشی ہو، چاہے اس میں کمی بیشی ہو، تاکہ بظاہر معاملے میں سودی کاروبار کا شبہ بھی نہ رہے. اور پھر جو ہے اس کو ہم ایک آسان الفاظ میں ایسے بھی ہم اس کو سمجھتے ہیں. یہ جو اگلی چیز جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ کہ جس کو جو سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، یعنی کہ وہ اس قدر مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، مال جمع کرنے کی محبت میں اس قدر گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل اور تمیز ہی نہیں رہتی
کہ وہ جو ہے وہ کہاں سے اور کس طرح کس کو دکھ دے دے کہ کس کو مصیبتوں میں ڈال ڈال کے وہ مال جمع کر رہا ہے. اور پھر اگلی جو چیز یہ کہ انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا. بڑے بڑے علم والے لوگ بھی یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کاروباری لوگ وہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی تو تجارت بھی تو سود جیسی ہے. اللہ کا حکم دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا، ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کیوں کیا کرنے کے جو ہے وہ حقدار نہیں ہے اس میں. اور پھر ایک چیز یہ کہ اگر ہم دیکھیں کہ دو جانور ہیں، ایک کتا ہے ایک بکری ہے، تو ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتے کو حرام کر دیا اور بکری کو حلال کر دیا، تو کیوں کیا؟ کیا اللہ کا حکم ہے؟ بکری حلال ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کتا حرام ہے تو اس لیے حرام ہے. سود حرام ہے، تجارت حلال ہے تو حلال ہے. اور اس کو ہم ایسے بھی سمجھیں کہ اس تجارت اور سود میں فرق کیا ہے. تجارت میں جو مال لگایا جاتا ہے اس میں دو لوگ اگر مل کے اس تجارت کو کر رہے ہیں، یا یہ کہ وہ مال اس نے آ کے جو ہے وہ سیل کیا ہے تو جس کو سیل کیا اس نے اس کا جو ہے وہ قیمت ادا کر دی، یہ بات وہاں پہ ختم ہو گئی. یا اگر دو لوگ مل کے تجارت کر رہے ہیں اور وہ اس میں جتنا منافع ہوتا ہے اور جتنا اس میں نقصان ہوتا ہے دونوں اس میں برابر کے حقدار ہیں، اس کو کہیں گے تجارت. لیکن سود ایسی چیز نہیں ہے. سود میں کیا ہے کہ جیسے کہ ایک مثال اور میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کرائے پہ جو بلڈنگ دے دی جاتی ہے، کرائے پہ جو مکان دے دیا جاتا ہے، اس پہ بھی تو دیکھیں ہر مہینے وہ کرایہ لیتے ہیں، تو کیا وہ سود نہیں ہوتا؟ دیکھیں اس کو ہم سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں کہ 10 لاکھ روپے کا ایک مکان جو ہے وہ خریدا اور اس کو کرائے پہ دیا، 5,000 اس کو کرایہ ملتا ہے اس کا. اور دوسرے کوئی کسی شخص نے اپنا 10 لاکھ روپیہ کسی شخص کو دیا کہ اپنا کاروبار اس میں سے کر لے اور مجھے 5,000 دیتا رہے. دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اس کا بدلے میں آپ کو 5,000 روپے دیتا رہوں. تو ادھر بھی 5,000 10 لاکھ کے بدلے مل رہا ہے، ادھر بھی 5,000 10 لاکھ کے بدلے مل رہا ہے، تو وہ جائز ہے اور یہ ناجائز ہے. وجہ ہاں تو مکان ہاں مکان کا جو کرایہ ہے وہ 10 لاکھ کا مکان ہے تو اس کا کرایہ جو طے ہوا وہ اس کو استعمال کرنے کا، اور وہ 10 لاکھ کا مکان وہیں کا وہیں رہے گا، جب وہ چھوڑ کے جائے گا مکان وہیں کا وہیں رہے گا. لیکن جو 10 لاکھ کسی کے کاروبار میں لگایا ہے، ایک مہینے اس کو بڑا نفع ہو گیا، وہ 12 لاکھ بن گیا. ایک مہینے اس کو جو ہے وہ نقصان ہو گیا، وہ 6 لاکھ ہی رہ گیا اس کے پاس، لیکن اس نے اس کو 5,000 لازمی دینا ہے، لازمی دینا ہے. تو یہ جو ہے اس کو سود کہا گیا، اس کو حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا اعادہ کرے. اب نصیحت پہنچ گئی، سن لی، پہنچی، سب کے پاس پہنچی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ روشنی ہے جس چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، سب اس کو جانتے سمجھتے بوجھتے ہیں، لیکن پھر اس کے خلاف کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو باز آ جائے، تو جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن جو اس حکم کو سمجھنے کے بعد بھی اسی حرکت کا اعادہ کرے گا وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. سود کا مٹھ کیسے مار دیتا ہے؟ سود پہلے ایک دفعہ بڑا بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، سودی کاروبار بڑا بڑھتا چڑھتا نظر آتا ہے، بڑا چمکتا دمکتا نظر آتا ہے، لیکن وہ ایسا شیشے کا محل ہوتا ہے کہ ایک پتھر لگنے سے تباہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ مٹھ مار دیتا ہے، اس کو ختم ہی کر دیتا ہے اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. صدقات کو نشو و نما کیسے مل رہی ہے؟
اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک ایسی صداقت بیان کر رہے ہیں جو اخلاقی اور روحانی حیثیت سے بھی سراسر حق ہے. بظاہر سود سے بڑھتی چڑھتی دولت نظر آتی ہے اور صدقہ دینے سے ظاہر ہے گھٹتی محسوس ہوتی ہے. 1000 میرے پاس تھا، میں نے 500 اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا، بظاہر تو وہ گھٹ گیا میرا 500، لیکن در حقیقت معاملہ اس کے برعکس ہے. خدا کا قانون فطرت یہی کہ سود اخلاقی اور روحانی اور معاشی اور تمدنی ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزل، نیچے کی طرف جا رہے ہیں، نیچے کی طرف جا رہے ہیں. آج ہم جو ہے اپنے ارد گرد جو ہم دیکھتے ہیں مغربی ممالک کے، وہ بڑے اونچے جا رہے ہیں، بڑے اونچی اڑان اڑ رہے ہیں، اصل میں وہ تنزل کی طرف جا رہے ہیں. ان کی اندر کی زندگیاں جا کے دیکھیں، وہ کس قدر پریشان حال زندگی گزار رہے ہیں، کس قدر جو ہے وہ ٹینشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کس قدر ان کے اندر ان کی اولادیں جو ہیں وہ کس قدر ان کی نافرمان اور ان کو چھوڑ چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہی ہیں، اور کیا کن حالوں میں وہ زندگی گزار رہے ہیں. خدا کا قانون فطرت یہی ہے کہ سود اخلاقی اور روحانی اور معاشی اور تمدن ترقی میں نہ صرف مانع ہوتا ہے بلکہ تنزل کا ذریعہ بنتا ہے. اور اس کے برعکس صدقات سے، جن میں قرض حسن بھی شامل ہے، اخلاق اور روحانیت اور تمدن اور معیشت ہر چیز کو نشو و نما نصیب ہوتی ہے. اور یہ ہوگا کب؟ ہم جو ہے وہ دل میں آتا ہے نا کہ یہ ہوگا کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس کا نظام قائم کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ قانون کی کتاب ہاتھ میں دے دی ہے اور ہمارے ذمہ یہ کام لگا دیا ہے کہ اس قانون کو اب قائم کرو. جب ہم ایسے لوگوں کو آگے لائیں گے جو کہ اس کے نظام کو قائم کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ کسی ناشکر بدعمل انسان کو پسند نہیں کرتا. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. کتنی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی گمراہی کی بات ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب بھی توبہ کر لو، سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے حقدار ہو. نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک مہلت دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہو گئے ہو. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. آج اگر اجازت دیں تو بریک نہ کریں، کیونکہ وہ تھوڑا ٹائم وہ چھپکلی کے اس میں بھی لگ گیا، تھوڑا لیٹ بھی شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایک گلاس پانی میرے لیے لیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقررہ مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو. قرض لینے اور دینے کے آداب ہمیں یہاں طریقہ سکھایا جا رہا ہے. فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو. اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے اور لکھے اور املا وہ شخص کروائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا. اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے. لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کروا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ جو ہے املا کروائے. اب دیکھیں یہاں سے ہم کہیں کہ نہیں ہم تو آپس میں بہنیں ہی ہیں، بھائی ہے میرا، چلو کوئی بات نہیں، کیا لکھنا پڑا، کیوں لکھیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لکھنا ہے نا، ایک تاکہ ایک جو ہے وہ دستاویز ہو جائے، ایک اس کو کیا کہتے ہیں، ایک وہ چیز ہو جائے، ایک ثبوت ہو جائے. کیونکہ لینا اور دینے کے معاملے بڑے نازک معاملے ہوتے ہیں، اس کو لازمی لکھنا ہے. اور لکھوانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں سکھا رہے ہیں. اور پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی بھی اس پر کر لو. وہ تحریر لکھی گئی ہے کہ اتنا قرض جو ہے فلاں نے فلاں سے لیا اور اس کی ادائیگی کی مدت طے ہو گئی ہے اور پھر اس میں طریقہ کار بھی طے ہو گیا ہے. اور پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی اس پر کر لو، یعنی کہ نیچے
گواہوں کے سائن بھی کروا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو اسے دوسری یاد دلوا دے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ایک مرد کی گواہی 2 عورتوں کے برابر، یا ہم عورتیں اٹھ کے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا پیچھے کیوں کر دیا، مجھے یہ درجہ کیوں نہیں دیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ عورتوں کے اوپر اتنی ذمہ داریاں، گھر، بچے، اور یہ اتنا ڈھیروں کام اور یہ سارا کچھ، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد تو کروا دے، اس لیے 2 کو کہا گیا۔ تو یہ تو بوجھ بٹ گیا، جو ایک مرد کے اوپر بوجھ ڈالا گیا، یہ تو بوجھ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے تو اور آسانی کر دی، اس بوجھ کو تو دونوں پہ بانٹ دیا۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کے تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، یعنی کہ قرض تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس کو سستی نہیں برتنی، اس کو جب معاملہ کرنا ہے اس کو لکھ لینا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ ہاں، جو تجارتی لین دین 10 بدس تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو اگر نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، اس وقت بھی لکھ لیا کرو، کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اگر تم سفر کی حالت میں ہو، اب دیکھیں سفر کی حالت میں بھی حکم ہے، تو عام امن کی زندگی میں لازمی ہے۔ دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب نہ ملے تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو، کہ اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دو کہ اور مدت طے کر لو کہ اس مدت میں اس کو واپس کر دوں گا تو وہ چیز مجھے واپس مل جائے گی۔ اور پھر کرنا کیا ہے، امانت بھی سکھائی جا رہی ہے۔ اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کرے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے، اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے۔ جو گواہی جس نے لی ہے، جو گواہی کے لیے کھڑا ہوا ہے، اس نے چھپانی نہیں ہے، جو چھپائے گا اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ اللہ کا قانون ہے، اور پھر اسے اختیار ہے کہ جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ جب یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پریشان ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا، ہم نے ادا کی، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا، ہم نے ادا کی، یہ سب کام ہم نے کر لیے، تو اللہ کا حکم جو تمہارے دل میں ہے چھپاؤ یا ظاہر کرو گے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو کہتے ہیں صحابہ کہ چھپی ہوئی باتوں پر بھی حساب لیا گیا اگر، تو پھر تو ہم پکڑے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ بنی اسرائیل کی طرح کی باتیں تم میرے ساتھ کرتے ہو، انہوں نے سمعنا و عصینا کہا اور تم بھی یہی کرنا چاہتے ہو، تم کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے کافی عرصے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جو کہ ہم اب آگے جا کے پڑھیں گے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ جو چھپی ہوئی باتوں میں وہ پریشان ہو رہے تھے کہ ہمارے دل میں خیالات تو آتے ہی رہتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی ہمارا معاوضہ کرے گا۔ تو پھر کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ یہ والی آیت نازل ہوئی۔ رسول اس ہدایت پر ایمان لایا جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی۔ جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا۔ یہ سب اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں،
اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی متنفس پر اس کی مقتدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ جو فرائض مجھ پر عائد کیے گئے ہیں اور جس نے عائد کیے گئے ہیں، بڑی تسلی ہوتی ہے یہ والی آیت پڑھ کے کہ جو فرائض مجھ پر عائد کیے، جس نے عائد کیے وہ خوب جانتا ہے کہ میں ان فرائض کو ادا کر سکتی ہوں. نماز والا فرض ہے، بھاری لگتا ہے؟ کس کس کو بھاری لگتا ہے؟ بولیں، ہاتھ کھڑا کریں. کس کس کو بھاری لگتا ہے؟ فجر وقت بھاری لگتا ہے، عشاء وقت بھاری لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی خود مقتدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. مشکل نہیں ہے، مشکل ہم نے خود بنایا ہوا ہے. فجر اور عشاء ایسے ہی ہے نا، اللہ نے فرض عائد کیا، اللہ جانتا ہے کہ میں انسان کر سکتا ہے اس لیے عائد کیا. انسان کہتا ہے مجھے مشکل لگتا ہے. اگر طاقت نہ ہوتی تو وہ میرا خالق، میرا مالک مجھ پہ وہ فرض ہی عائد نہ کرتا. اگر میرے اندر وہ فجر میں اٹھنے کی طاقت نہ ہوتی، میرے اندر وہ عشاء میں تک جاگنے کی اور اس کی نماز کی ادائیگی کی طاقت نہ ہوتی، تو میرا وہ خالق، میرا مالک، میرا رب مجھ پہ عائد ہی نہ کرتا. یہ میری ہی دل کی خرابی ہے، میری ہی نفس کی میں تقویٰ کی کمی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ مجھے تو مشکل لگتا ہے. مشکل نہیں ہے. جب ہم جب اس آیت کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں نا کہ یہ تو میرے لیے بڑی تسلی والی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر عائد ہی وہ کیا ہے جو میں کر سکتی ہوں، تو پھر میرا دل جو ہے اطمینان اور محبت سے بھر جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب یہ انفرادی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے. ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال اسی پر ہے. آگے سورہ بقرہ کے آخر میں ہمیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے. سب نے اس دعا کو دل سے کرنا ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اے ایمان لانے والو، تم یوں دعا کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر. بھول چوک میں جان بوجھ کے نہیں کروں گی، ارادہ کر لے، جان بوجھ کے نہیں کروں گی. اللہ میں انسان ہوں، بھول جاتی ہوں، بھول چوک میں مجھ سے کوئی قصور ہو جائے، ان پر میری پکڑ نہ کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. اے میرے مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. ہمارے رہنماؤں کو، ہمارے انبیاء کو، ہمارے صحابہ کرام کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے پیش رووں کو بہت بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. سورہ بقرہ میں ہم کتنے انبیاء کے واقعات پڑھ کے آ رہے ہیں. جن زبردست آزمائشوں سے انہیں گزارا، جن مشکلات سے انہیں سابقہ پڑا. اے اللہ، ہم بڑے عاجز ہیں، بڑے کمزور ہیں، ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں. اللہ ان سے ہمیں بچائے رکھنا. لیکن یہ بھی سوچیں کہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ جو حق پہ جمع رہا، صداقت پہ جمع رہا، پکا ہو گیا، اسے سخت آزمائش اور فتنوں سے دوچار ہونا پڑا ہے. اور جب آزمائش پیش آئیں تو مومن کا کام یہی ہے کہ پورے استقلال سے ان کا مقابلہ کرے. لیکن بہرحال دعا تو لازمی کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں بھی اس کو حق پرستی پر ہی رکھے. اللہ تعالیٰ ان مشکلات میں بھی ان کو ایمان پر ہی ثابت قدم رکھے. اے پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ. ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. آمین ثم آمین. سورہ آل عمران شروع کرتے ہیں. اس کا زمانہ نزول مولانا لکھ رہے ہیں کہ جو آغاز سورت سے چوتھے رکوع کی ابتدائی 2 آیات تک وہ جنگ بدر کے قریبی زمانے میں نازل ہوئی.
اور دوسری جو ہے دوسری تقریر مولانا لکھ رہے ہیں جہاں پہ جس کا اختتام چھٹے رکوع پر ہوتا ہے، یہ سن 9 ہجری میں وفد نجران کی آمد کے موقع پر نازل ہوئی، اور تیسری تقریر 7ویں رکوع کے آغاز سے لے کر 12ویں رکوع کے اختتام تک، اس کا زمانہ پہلی جو تقریر ہے یعنی کہ جنگ بدر کے قریبی زمانہ اس سے متصل معلوم ہوتا ہے، اور چوتھی تقریر 13ویں رکوع سے ختم سورت تک جنگ احد کے بعد نازل ہوئی۔ اور اس کی فضیلت میں جو ہمیں حدیث ملتی ہے سورہ آل عمران کی فضیلت میں، وہ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دونوں بہنیں ہیں، اور یہ اس کے پڑھنے والے جو ہیں ان کو عذاب سے بچائیں گی، پر پھیلا کر کھڑی ہو جائیں گی، یا بہت سے پرندوں کے جھنڈ میں اوپر آ جائیں گی اور اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گی۔ تو ہم نے جو ہے سورہ بقرہ میں زندگی گزارنے کے بہت سے قوانین سیکھے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ صرف میں نے پڑھنا نہیں ہے، میں نے ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا ہے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور اسی طرح آل عمران میں یہودیوں سورہ بقرہ میں یہودیوں کے گمراہ کن عقائد بتا کے اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم نے ویسا نہیں کرنا، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق یہ والا کام کرنا ہے۔ اب یہ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کے گمراہ کن عقائد بیان کر کے پھر ہماری اصلاح ہی کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل۔ اچھا ایک بات میں نے آپ سب سے پوچھنی تھی کہ ہم یہاں پہ تلاوت پوری نہیں کر پاتے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، تو آپ سب اس کی تلاوت کر کے آتے ہیں، جو پارہ ہم نے پڑھنا ہوتا ہے اس کی تلاوت کر کے آتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ باتیں ہمارے دل میں ہمارے عمل میں نہیں اتر رہی، کیونکہ جو قرآن کے عربی الفاظ کی اہمیت ہے وہ اپنی جگہ پہ، تو لازمی کر لے اس کو کہ جو پارہ پڑھا جانا ہے میں اس کی تلاوت تو کم از کم کر کے آؤں، ٹھیک ہے؟ لازمی کر کے آئیں گے سب انشاءاللہ، وعدہ انشاءاللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الف لام میم، اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی جو نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، حقیقت میں اس کے سوا کوئی خدا نہیں، بے شک اس نے یہ تم پر کتاب نازل کی جو حق لے کر آئی اور ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے جو پہلے سے آئی ہوئی تھی، اس سے پہلے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے توریت اور انجیل نازل کر چکا ہے، اور اس نے وہ کسوٹی اتاری ہے جو حق اور باطل کا فرق دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کے فرامین کو قبول کرنے سے انکار کریں ان کو یقیناً سخت سزا ملے گی۔ اللہ بے پناہ طاقت کا مالک ہے اور برائی کا بدلہ دینے والا ہے۔ زمین اور آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے، اس زبردست حکمت والے کے سوا کوئی اور خدا نہیں، وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین و آسمان کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، یہ ایک اہم بات آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ صفت بیان کر کے اب آگے اگلی بات ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں کہ وہی تو اللہ ہے، اللہ وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورتیں جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ اس نشانی کو سمجھیں، ماؤں کے پیٹوں کے اندر وہ جانتا ہے کیا ہے، کیسا ہے، کس طرح اس کو پرورش کرنا ہے، کس طرح اس کو جو ہے وہ دنیا میں لے کے آنا ہے، اور کس طرح اس نے زندگی گزارنی ہے، سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ کہ ہم چھپ کے فلاں کام کر لیں اور چھپ کے فلاں معاملہ کر لیں، تو ہم اللہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے نا۔ اور دوسری چیز کہ جیسی چاہتا ہے صورتیں بناتا ہے۔
اپنی صورت، اپنی شکل یا کسی اور کی شکل میں کوئی اعتراض کر سکتے ہیں ہم؟ یہ کمی ہے، ایسی آنکھیں ہوتی، اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں، اس کی ناک بڑی موٹی ہے، یہ تو ایسی ہے اور ویسی ہے، اللہ نے بنایا۔ کر سکتے ہیں ہم یہ باتیں؟ نہیں کر سکتے۔ وہی خدا ہے جس نے یہ کتاب تم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دل ٹیڑے ہیں وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ باخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے اور یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں۔ اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانش مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ پروردگار جب تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا چکا ہے تو پھر کہیں ہمارے دلوں کو کجی میں نہ مبتلا کر دیں، ہمیں اپنے خزانہ فیض سے رحمت عطا کر کہ تو ہی فیاض حقیقی ہے۔ اب یہ دیکھیں دو طرح کی آیات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ایک محکمات اور دوسری متشابہات۔ آسان الفاظ میں دیکھیں، محکمات وہ ہیں جو بالکل واضح معنی رکھتی ہیں، کوئی شبہ نہیں، اور دین کی بنیادیں جن پر عمل کرنا ہے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا، یہ دین کی بنیادیں ہیں۔ وہ ان آیات کو ہم کہیں گے محکمات آیات، جن میں کلمہ، جس میں روزہ، جس میں نماز، جس میں زکوٰۃ، جس میں یہ سارے معاملات کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے رک جانا ہے یہ۔ اور متشابہات کون سی ہیں؟ انسانی زندگی کے آغاز سے پہلے اور مرنے کے بعد کے حالات۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے مشاہدے میں نہیں آتی نا، ان کو دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ ان چیزوں کا بیان جب انسان کے سامنے ہوگا تو انسانی ذہن ان کی مکمل گرفت نہیں کر سکتا، مکمل ادراک نہیں حاصل کر سکتا، اور لازماً کچھ ایسی چیزیں رہ جائیں گی جو انسانی ذہن کی رسائی سے باہر ہوں۔ ان کو کہیں گے متشابہات۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ جو یہ فرما رہے ہیں کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم کوئی واقعہ پڑھتے ہیں، مافوق الفطرت واقعہ، ہم اس میں اتنے سارے پڑھ رہے ہیں کہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، پانی جو ہے اس نے راستہ دے دیا، اور پہاڑ پھٹا تو اس میں سے اونٹنی نکل آئی، ہے نا، اور زندہ کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر دیا، اندھوں جو کہ ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر دیا۔ تو یہ ساری، جب جس کے دل کا عقیدہ ٹیڑھا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ پیروی کرتے ہیں متشابہات کی، اور فتنوں کی تلاش میں ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے اسی بات پہ جو ہے وہ کافر بڑے وہ کیا کرتے تھے کہ کیسے مردوں کو زندہ کرے گا، کیسے دوبارہ اٹھائے گا، یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں، یہ تو جھوٹا ہے، اور یہ تو یہ بات فلاں ایسے کہتا ہے اور فلاں ایسے کہتا ہے۔ تو جن کی دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے وہ ان متشابہات اور فتنے کی تلاش میں ان کو ایسے الٹے معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے معنی تک پہنچنا اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات ہے۔ اور جو گہرا علم رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان، اب دیکھیں قبر کا معاملہ عموماً سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوگا، کیسے اس کو عذاب دیا جا رہا ہوگا، کیسے وہ جنت اور یہ سارا کچھ کیسے ہوگا، وہ تو مر گیا، مٹی ہو گیا۔ اب یہ تو غیب کا علم ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، اس کو ہم کیسے کوئی معنی پہنا سکتے ہیں، کیسے ہم اس تک رسائی کر سکتے ہیں؟ نہیں نہ کر سکتے، ہمارا انسانی ذہن وہاں تک رسائی نہیں کر رہا۔ تو یہ سارے متشابہات ہیں، اور ان تک پہنچنا اللہ کے سوا کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو گہرا علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، صاحب عقل جو ہے وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ اصل میں یہ متشابہات جو ہیں وہ کس لیے ہیں کہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں۔ محکمات پر ایمان لانے کے بعد متشابہات پر ایمان لایا جائے۔ محکمات پر جو ایمان لاتا ہے متشابہات پہ ایمان اس کو خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ جب کائنات کی حقیقت بیان کی جائے تو بہت سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ متشابہات پر ایمان دراصل ایمان بالغیب ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے جانے پر عمل ہے۔
اس کو ہم کہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پھر ایک دعا ہمیں سکھا رہے ہیں، پروردگار تو یقیناً سب لوگوں کو ایک روز جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، تو ہرگز اپنے وعدے سے ٹلنے والا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں اللہ کے مقابلے میں نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ ہی اولاد، وہ دوزخ کا ایندھن بن کر رہیں گے، ان کا انجام ویسا ہی ہوگا جیسا فرعون کے ساتھیوں اور ان سے پہلے کے نافرمانوں کا ہو چکا ہے کہ انہوں نے آیات الہی کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور حق یہ ہے کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن لوگوں نے تمہاری دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے ان سے کہہ دو کہ قریب ہے وہ وقت جب تم مغلوب ہو جاؤ گے اور جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تمہارے لیے ان دو گروہوں میں سے ایک نشان عبرت تھا جو بدر میں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوئے، اور ایک گروہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافر تھا۔ دیکھنے والے بچشمے سب دیکھ رہے تھے کہ کافر گروہ مومن گروہ سے دو چند ہے، مگر نتیجے نے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنی فتح و نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ دیدہ بینا رکھنے والوں کے لیے اس میں بڑا سبق پوشیدہ ہے، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پسندیدہ چیزیں، عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوش آئند چیزیں بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ کہو میں تمہیں بتاؤں کہ ان سے زیادہ اچھی چیز کیا ہے؟ جو لوگ تقوی کی روش اختیار کریں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں انہیں ہمیشگی کی زندگی حاصل ہوگی، پاکیزہ بیویاں ان کی رفیق ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ مرغوبات نفس بتا رہا ہے، جو مجھے بھی بڑی پسند ہے، آپ کو بھی بڑی پسند ہے۔ ایسے ہی ہے نا، سب کو شوق ہوتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کا، سب کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ اور اس آیت میں جو ہے اچھا لگنا سے مطلب کیا ہے کہ یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو حاصل کرنا جائز طریقوں سے، اعتدال کے ساتھ ان چیزوں سے محبت کرنا کیا ہے کہ جائز ہے۔ این جو ہے وہ فطرت ہے، یہ ضروریات زندگی، لیکن کیا اعتدال کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ ان کو حاصل کرنا، یہ شرائط، اور یہی چیزیں تو جنت میں دی جائیں گی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان کے رب کے پاس باغ ہے، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہے نا، وہاں پہ بیویاں بھی ہیں، اور یہ سارا کچھ، یہ ساری چیزیں تو جنت میں بھی، زیورات، گھر، گھوڑے، اگر ان چیزوں سے اللہ کے لیے محبت نہیں تو جنت نہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں سے محبت اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو جنت کوئی نہیں ملنی، پھر جنت میں بھی یہ چیزیں کوئی نہیں ملنی۔ ٹاپ لسٹ میں دیکھیں جو مرغوبات نفس ہیں، جو پسندیدہ چیزیں، ٹاپ لسٹ میں کون ہے؟ عورت۔ سب سے پہلے عورت کا نام لیا گیا۔ تو عورت اگر اچھی ہے، نیک ہے، ہم اپنے لیے یہاں سے راہ عمل لیں، اگر اچھی ہے، نیک ہے، تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں، اور اگر بری ہے تو اس سے بری چیز کوئی نہیں، کیونکہ وہ عورت اس گھر کا ماحول بنانے والی جس کی ذمہ داری اس کو دی گئی، اگر وہ نیک ہے، بہترین ہے، تو وہ ماحول بڑا اچھا بنا رہی ہے، تربیت بڑی اچھی کر رہی ہے، تو اس سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اولاد کا ذکر ہے، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، اس دور آج آپ کہہ لیں نوٹوں کی گڈیاں ہیں۔ اللہ کی یاد کی وجہ سے ان چیزوں سے محبت کرو، اللہ کی محبت میں ان چیزوں سے محبت کرو، تو اگر وہ اللہ کی محبت میں ان چیزوں سے محبت کی جائے گی تو نہ فخر ہوگا، نہ غرور ہوگا، نہ تکبر ہوگا، بلکہ اعتدال کے ساتھ ان سے محبت کی جائے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ بریک لگانے کا کہے گا وہاں بریک بھی لگائے گا بندہ، جہاں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بس اب حد ختم ہو گئی ہے، اس سے آگے نہیں جانا، تو وہاں پہ وہ بندہ اللہ کی محبت میں رک بھی جائے گا۔ جیسے ایک ڈرائیور
اس کو پتا ہوتا ہے, اس کو سمجھ ہوتی ہے کہ کدھر کو موڑنی ہے گاڑی, کدھر کو چلانی ہے, کدھر کو بریک لگانی ہے. اس طرح یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ ان چیزوں کو سے محبت جو ہے وہ کہاں تک کرنی ہے, کس حد تک کرنی ہے. جو لوگ, اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرما رہے ہیں, جو لوگ تقوی کی روش نہیں, آگے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اپنے بندوں کے رویے پر گہری نظر رکھتا ہے. ان ساری چیزوں سے محبت وہ کس لیے کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ گہری نظر رکھتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے. کون؟ یہ ساری چیزیں حاصل ہیں اللہ کے محبت کے لیے, ان سے محبت کر رہے ہیں اور دعا کیا کرتے ہیں, ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وہ کہتے ہیں کہ مالک ہم ایمان لائے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اور ہمیں آتش دوزخ سے بچا لے. کہ کہیں ان کی محبت میں ہم جو ہیں وہ, اگر ہم سے کوئی خطا کوئی ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو معاف فرما دے اور ہمیں اس کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ نہ بنا دے. یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں, راست باز ہیں, فرما بردار اور فیاض ہیں, اور رات کی گھڑیوں میں اللہ سے مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے ہیں. اللہ نے خود شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں. مہر لگ گئی. یہی شہادت فرشتوں اور سب اہل علم نے بھی دی ہے. وہ انصاف پہ قائم ہے, اس زبردست حکیم کے سوا فی الواقع کوئی خدا نہیں. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. ٹھپا لگ گیا, سرکاری مہر لگ گئی کہ اس کے علاوہ, اللہ کے دربار کے علاوہ تمام دربار کو ریجیکٹ کر دیا گیا. صبح جو ترانہ پڑھ رہے تھے اس میں یہ والی لائن آتی ہے نا, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کیا آتا ہے, کون سا فکر آتا ہے؟ بولے, نہ چل سکا اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, صرف اللہ تعالیٰ نے دین اسلام. اس دین سے ہٹ کر جو مختلف طریقے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں, ہے ہی نہیں اور کوئی راستہ. جنہیں کتاب دی گئی تھی ان کے اس طرز عمل کی وجہ اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے علم آ جانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے ایسا کیا. اور جو کوئی اللہ کے احکام و ہدایات کی اطاعت سے انکار کر دے, اللہ کو اس سے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اب اگر یہ لوگ تم سے جھگڑا کرے تو ان سے کہو کہ میں نے اور میرے پیرووں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہے. پھر اہل کتاب اور غیر اہل کتاب دونوں سے پوچھو, کیا تم نے بھی اس کی اطاعت اور بندگی قبول کی؟ اگر کی تو وہ راہ راست پا گئے, اور اگر اس سے منہ موڑا تو تم پر صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. آگے اللہ خود اپنے بندوں کے معاملات دیکھنے والا ہے. جو لوگ اللہ کے احکام و ہدایات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی جان کے درپے ہو جاتے ہیں جو خلق خدا میں سے عدل و راستی کا حکم دینے کے لیے اٹھیں, ان کو دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو گئے اور ان کا مددگار کوئی بھی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں کیا سمجھا رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں نہ وہ خود اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں اور نہ اللہ کا کام کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں, بلکہ الٹا ان کو ستاتے ہیں. بنی اسرائیل جو ہے ان کا جرم کہ انہوں کیا کرتے تھے کہ اپنے انبیاء, صلحاء, علماء کو قتل کر دیا. امام ابن تیمیہ کو اندھے کنویں میں ڈال دیا, سزا دی. ابو حنیفہ کو قید میں ایسی قید میں رکھا کہ روزانہ کوڑے مارے جاتے تھے, اور اسی طرح ایک دن سجدے کی حالت میں وہ فوت ہو گئے. اتنی سختیاں, نہ خود دین کا کام کرنا اور جو کام کر رہے ان کو اس طرح ان کے اوپر سختیاں کرنا کہ وہ کر نہ سکے. تم نے دیکھا نہیں کہ جن لوگوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ ملا ہے ان کا حال کیا ہے؟ انہیں جب کتاب الہی کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق اس سے پہلو تہی کرتا ہے اور اس فیصلے کی طرف آنے سے منہ پھیر جاتا ہے. ان کا یہ طرز عمل اس وجہ سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آتش دوزخ تو ہمیں مس تک نہ کرے گی, اور اگر دوزخ کی سزا ہم کو ملے گی بھی تو بس چند روزہ. یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں, انہوں اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتے ہیں. آج ہم بھی سمجھتے ہیں نا کہ ہم امت محمدیہ میں ایسے بخشے جائیں گے, ہمیں تھوڑی سی سزا ملے گی لیکن بس نکال کے پھر ہم اس میں دوبارہ ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا. آج ہم بھی اسی ذوق میں مبتلا ہیں.
وہ کہتے تھے کہ ہاں ہم کچھ بھی کریں بہرحال جنت ہماری ہے، ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد، فلاں کی امت، فلاں کے مرید اور فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، تو بلا دوزخ ہمیں کیا چھوئے گی۔ ایسے نہیں ہے، ہر پیچھے ہم پڑھ کے آئے تھے نا کہ ہر بندہ انفرادی ذمہ داری کیا ہے کہ جو برائی کمائے گا اس کو برائی کا اتنا بدلہ دیا جائے گا، جو نیکی کے ساتھ جائے گا اس کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کے خود ساختہ عقیدوں نے ان کو اپنے دین کے معاملے میں بڑی غلط فہمیوں میں ڈال رکھا ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ کہو خدایا ملک کے مالک، یہ جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت بخشے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو، اور جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس آیت کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زمین پر رکھنا عزت کے ساتھ رکھنا، اور جب زمین کے اندر لے جانا تو عزت کے ساتھ لے جانا۔ اللہم ارزقنا حیات سعادتا و موت شہادتا۔ مومنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست ہرگز نہ بنائیں۔ اللہ کا حکم آ رہا ہے جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لیے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے نبی لوگوں کو خبردار کر دو کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ بہرحال اسے جانتا ہے۔ زمین و آسمان کی کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کا اقتدار ہر چیز پر حاوی ہے۔ وہ دن آنے والا ہے جب ہر نفس اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا، خواہ اس نے بھلائی کی ہو یا برائی۔ اس روز آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کاش ابھی یہ دن اس سے بہت دور ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور وہ اپنے بندوں کا نہایت ہی خیر خواہ ہے۔ یعنی کہ ہم اپنا علم حاصل کیے جائیں اور اس کو عمل میں نہ اتاریں تو وہ علم ہمیں نہیں بچائے گا، بلکہ وہ اللہ کا ڈر، وہ اللہ سے پیار، اللہ سے کی ناراضگی سے بچنا، وہ ہمیں جو ہے بچائے گا۔ اے نبی اللہ تعالیٰ فرما رہے اے نبی لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ اب یہ جو ایک چیز اللہ کی محبت اور دوسری آ گئی میری پیروی، یعنی کہ نبی کی پیروی۔ تو جتنا نبی کے طریقے پر چلیں گے اتنی ہی اللہ سے محبت بڑھے گی، کیونکہ طریقہ نبی سکھا رہے ہیں نا۔ دعویٰ تو ہم بڑا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، نبی سے بڑی محبت ہے، عاشق رسول کا دعویٰ ہم کرتے ہیں، دلیل دیں، ثبوت پیش کریں، اور وہ دلیل اور ثبوت کیا ہوگا؟ آپ کا عمل، میرا آپ کا عمل۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نبی سے فرما رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری پیروی کریں گے تو ان سے کہہ دو کہ تم میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لو، پھر اگر وہ تمہاری یہ دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ بار بار جو تکرار ہو رہی ہے نا، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس سے جو ہے پتہ چلتا ہے کہ اس کے عمل کا رسول سے محبت کیا، اس کا بار بار تکرار سے پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرے گا وہ رسول سے محبت کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور یہ بھی یہاں سے سمجھ آ رہی ہے
کہ جب اطاعت سے جو ہے وہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جب حکم آ گیا تو نہ کوئی سوال پوچھنا ہے، نہ کوئی تکرار کرنی ہے، بلکہ عمل کرنا ہے. یہ رسول کی محبت ہے. اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنے رسالت کے لیے منتخب کیا تھا. یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں اور وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، اور میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے. اب یہ کون کہہ رہی ہیں؟ مریم کی ماں جو کہ بیوہ بھی ہیں اور حاملہ بھی ہیں. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ اللہ میرے بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے میں تیری نظر کرتی ہوں. اب ایک چیز یہاں سے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ مریم علیہ السلام پیغمبر نہیں تھی، لیکن پیغمبر کی ماں تھی. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس ماں کا تذکرہ یہاں پہ کیا. اور یہاں سے ایک چیز یہ بھی سمجھ آ رہی ہے کہ ماں صالح ہوگی تو اولاد بھی صالح ہوگی. اب وہ صالحیت دیکھیں، وہ اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام فرما دیا ان کے صالحیت کا. اولاد کی صالحیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں سے شروع ہوتی ہے. ماں صالح فطرت ہے، پاک ہے، نیک ہے، تو اولاد بھی. اور پھر دعا کیا کر رہی ہیں؟ جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا کہ مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی. یہ کیا ہوا؟ مار دے کوئی، اس کو جوتا اٹھائے اور مار دے، مار دے نا فوراً سے. بیٹھ جائیں سب، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. بیٹھ جائیں سب، شور بند کر دیں. ہم سب کی آزمائش ہو رہی ہے نا. پھر جب بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا مالک میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. خیر میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، یعنی کہ اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا اور اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا. زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا. اب دیکھیں وہ کیا رہی ہیں، اللہ پلانر ہے. اللہ جو ہے وہ دیکھیں جو کام کرنا چاہتا ہے وہ اس کو کر لیتا ہے. اس کو کون کہتا ہے فیکون ہو جاتی ہے. جو ارادہ کرتا ہے وہ اس کو کر لیتا ہے. اب یہاں پہ وہ کیا رہی ہیں کہ میں نے یہ جو لڑکی پیدا ہو گئی ہے اور لڑکا جو ہے وہ لڑکی کی طرح کا نہیں ہوتا. بس اچھا اس ٹاپک کو تو کر دو، اس ٹاپک کو کر دوں نا، اس ٹاپک کو پورا کر دوں. اچھا دیکھیں وہ اللہ کی پلاننگ دیکھیں، اور وہ کیا سوچ رہی تھی کہ لڑکا پیدا ہوگا تو میں اس کو اللہ کے کام کے لیے وقت دوں گی. لیکن اللہ کی پلاننگ ادھر دیکھیں بھائی صاحب، اللہ کی پلاننگ کیا تھی کہ اللہ نے جو کام اللہ نے وہ لڑکی پیدا کی کیونکہ اللہ نے وہ کام لڑکی سے لینا تھا، لڑکے سے نہیں لینا تھا. جو کام لڑکی کر سکتی ہے وہ لڑکا نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لڑکی پیدا فرمائی. اور دعا کیا کر رہی ہیں وہ، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ہماری دعائیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیا دعائیں کرتے ہیں؟ میں اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں، فلاں 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 کاروباری بناؤں، یہ کروں وہ کروں. وہ دعا کیا کر رہی ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے بھی دعا کر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ تیرے لیے وقف کر دوں گی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے یہ دعا مانگی تھی
امام بخاری کی والدہ نے دعا مانگی تھی کہ اپنے بچے کو حدیث نبوی کے لیے وقف کر دوں گی. میرا خیال ہے چھوڑ دیں بس کل یہیں سے شروع کریں گے, کسی کی توجہ ادھر نہیں ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.